ایونجیلیکل کرسچنز، ان کے جو عقائد ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں ایک تھیولوجی پر مبنی ہیں جسے کرسچن زائنزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جدید اسرائیلی ریاست بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل ہے اور آخر الزماں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر یسوع کی دوسری آمد کے لیے۔ یہ عقیدہ شامل ہے کہ خدا نے یہ زمین یہودی لوگوں کو دی ہے اور ان کی وہاں موجودگی یسوع کی واپسی کے لیے ضروری ہے۔ ٹک ٹاک کو خرید لیا گیا ہے اور انفلوئنسرز کو ہائر کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس کا پورا الگوریتم چینج کیا جائے گا۔ پرو اسرائیلی پوسٹ آپ کے سامنے زیادہ آئیں گی، پرو پیلسٹینین پوسٹ امریکہ میں دور چلتی جائیں گی، وہ زیادہ سامنے نہیں آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے اور پوڈ کاسٹرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کو ہائر کیا جائے گا۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا لاکھوں ڈالرز ہیں جو ان پر خرچ کیے جائیں گے، اور اس سے یہ پتہ چلے گا جناب کہ معاملہ ہے کیا۔ السلام علیکم جی، گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ معذرت خواہ، میں ابھی بھی ٹریول کر رہا ہوں اور اس وجہ سے شاید غالباً آپ کو جو پراپر اسٹوڈیو کا ماحول ہے، یو جسٹ مائٹ بی ناٹ بی سینگ دیٹ دا پکچر کوالٹی اینڈ دا ساؤنڈ، سو میں ایک بار پھر اس کے لیے معذرت خواہ۔ تو جناب، آج دراصل ایک موضوع تھا جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک ایسا موضوع جو بین الاقوامی سیاست اور امریکہ کے اندرونی معاملات، مشرق وسطیٰ، ان سب سے جڑا ہوا ہے۔ دراصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک دیرینہ اتحاد میں آنے والی ایک تبدیلی کے، ایک تغیر کے، جسے کہ اسرائیل اپنے لیے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ آئیے اس کے کچھ پرت کھولتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشن شپ کے اوپر تھی، جس میں نے وہ ان تمام نکات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو ایک ایک کر کے انالائز کیا تھا، ان کا تجزیہ کیا تھا، جن کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں اتنی گہری دوستی ہے، اور آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ایسا ایک اٹوٹ بندھن ہے۔ اور وہ ضرور ویڈیو جا کے دیکھیے گا، اس میں بہت تفصیل سے ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر میں نے اے پیک کا لکھا تھا۔ تو اے پیک کیا ہے، آئیے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ تو اے پیک جناب، یہ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی ہے، اس کا مخفف اے پیک بنتا ہے، ایک طاقتور لابی گروپ ہے جو امریکہ میں اسرائیل نواز پالیسیوں کو فروغ دیتا ہے۔ اے پیک کے ذریعے اسرائیل امریکی قانون سازوں پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر فنڈنگ اور سیاسی حمایت کے ذریعے۔ اے پیک کا ایک سیاسی ایکشن کمیٹی ہے جسے کہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کہتے ہیں، جو لاکھوں ڈالرز کی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سپر پیکس ہیں جس میں کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنی بھی فنڈز دینا چاہیں سیاستدانوں کو، یہ جو قانون بناتے ہیں لوگ، ان کو، لا میکرز کو، جنہیں کہ ہم سینیٹرز یا پولیٹیشینز کہتے ہیں، ان کو وہ دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 2024 کا اگر تذکرہ کیا جائے تو الیکشن سائیکل میں اے پیک نے تقریباً $51 ملین سے زائد کی اس طرح کی فنڈز دیے تھے، جو مختلف امیدواروں کو ان کو ادا کیے گئی ہیں رقوم جو تھیں، اور یہ فنڈنگ کانگریس کے اراکین کو سپانسر کرتی ہیں، ان کی انتخابی مہمات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور اے پیک جو ہے یہ نہ صرف مالی امداد فراہم کرتا ہے بلکہ قانون سازوں کو اسرائیل کے دورے بھی کراتا ہے، جہاں وہ اسرائیلی رہنماؤں سے ملتے ہیں اور پروپیگنڈا کا مواد سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 50 اسٹیٹس ون اسرائیل نام کا ایک بہت بڑا امریکہ کی ہر اسٹیٹ کا لا میکر اس میں شامل تھا، ایک 50 اسٹیٹس کا 250 سے زیادہ ان کے لا میکر جو ہیں یہ اسرائیل گئے اور وہاں کا جا کے دورہ کیا، اور آپ آگے خود سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی دوستی اتنی زیادہ اہم کیوں ہے امریکہ کے لیے، اور کیوں ان لا میکرز کو کوئی ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے جو اسرائیل کے حق میں نہ ہو۔ تو کچھ یہی کام جناب اے پیک کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ساری مالی معاونت ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور
اس کے بعد یہ جو لابینگ گروپ ہے یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس دونوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے قانون ساز جو ہیں وہ اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ مخالفت کی صورت میں اے پیک صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے مخالفت کیا تو اے پیک خود چپ کر کے دیکھتا رہے گا، اچھا چلو ٹھیک ہے یار اس نے نہیں کی تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مخالفت کی ہے اسرائیل کی تو وہ جو آپ کا مخالف امیدوار ہے ان کو فنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم اے پیک جو ہے اس کو اب امریکی عوام کی حمایت میں کچھ کمی ہو رہی ہے، لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، اور ان کو یہ اے پیک کو یہ امریکی عوام کی حمایت میں کمی کی وجہ سے خاصی تشویش بھی ہے۔ حالیہ پولز اور رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی سطح پر اسرائیل کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، جو اے پیک کی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اے پیک کو یہ خوف ہے کہ اگر عوامی رائے اسرائیل مخالف ہو گئی تو قانون سازوں پر، یہ جو آپ کے لا میکرز ہیں، ان پر دباؤ بڑھے گا اور ان کی فنڈنگ کی حکمت عملی ناکام ہو سکتی ہے۔ اس لیے اے پیک اب نئی حکمت عملیوں پر کام کر رہا ہے، جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو استعمال کرنا اور نوجوان نسل کو نشانہ بنانا تاکہ عوامی حمایت کو بحال کیا جائے۔ یہ صورتحال اے پیک کی پریشانی کو ظاہر کرتی ہے، اور کہ ان کا ان کا مالی اثر و رسوخ ہے، اس کے باوجود عوامی سطح پر یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ان کی گرفت کو کمزور کر رہی ہے۔ اب آئیے ذرا اس عوامی حمایت کی طرف بھی چلتے ہیں کہ یہ کیسے کم ہو رہی ہے اور اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں کیا تغیر آ رہا ہے۔ جناب امریکہ جو ہے کئی دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی، وہ کہتے ہیں جی کلوزسٹ ایلائے ہے ہمارا، لیکن اب امریکی عوام جو ہیں ان کی عوام کی حمایت میں کچھ کمی آتی دکھائی دے رہی ہے، حتیٰ کہ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو لبرلز سمجھا جاتا ہے اور ریپبلکنز کو کنزرویٹو، تو یہ جو ریپبلکنز ہیں، جو کنزرویٹوز ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے حق میں ہوتے تھے، اور اس کے میں آگے جا کے مزید ریزنز بتاؤں گا آپ کو کہ ایسا کیوں ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حتیٰ کہ ریپبلکنز میں بھی ان کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے بارے میں جو ایک مثبت آراء تھیں ان میں تیزی سے کمی آئی۔ 43% امریکی جو ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تبدیلی 50 سال سے زائد عمر کے ڈیموکریٹس میں دیکھی جا رہی تھی، اور 2022 سے اب تک اسرائیل کے بارے میں ان کی منفی آراء میں 23% پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آئیے ذرا تاریخی پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد جناب 1948 سے چل رہا ہے، اور جب سے اسرائیل کی بنیاد پڑی، جب امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ سرد جنگ کے دوران اسرائیل کو سوویت یونین کے خلاف ایک اسٹریٹجک اتحادی کے طور پر استعمال کیا گیا، تاکہ یہ جو گلف سٹیٹس ہیں، یہ جو مشرق وسطیٰ ہے، یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو رخ ہے وہ کسی طریقے سے سوویت یونین کی طرف مڑ جائے۔ تو یہ ایک پراکسی سٹیٹ تھی جو ان کو انگیج رکھتی تھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو۔ یہ میری آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل میں نے بتایا ہوا ہے، لیکن اس کو یوز کیا گیا تاکہ جو گلف سٹیٹس ہیں وہ، اور یہ جو مڈل ایسٹرن سٹیٹس ہیں، یہ امریکہ کی طرف رہیں۔ یہ جیسے ہی تھوڑی سی کنی کتراتی تھیں، لیفٹ ہوتی تھیں، تو ان کو واپس تنکا مار کے راہ راست پر لے آیا جاتا تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو فوجی امداد دینا شروع کی، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن غزہ کی حالیہ جنگ جو اکتوبر 2023 سے چلی، اور اب کہیں جا کر اس کے اوپر ایک سیز فائر ہوا ہے، اور اب بھی اس کے بارے میں کچھ اس طرح کی آراء آ رہی ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ کتنی دیر تک چلتی ہے اور کتنی دیر تک نہیں چلتی۔ اس جنگ نے عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، خصوصی طور پر امریکہ اور مغرب کی عوام کو، کیونکہ مشرق اور خصوصی طور پر مسلم ممالک تو بہت عرصے سے یہ رو ہی رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی تصاویر اور ویڈیوز نے لوگوں کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ نتیجتاً پولز جیسے گیلپ اور پیو ریسرچ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹس میں یہ شفٹ زیادہ ہے، کیونکہ وہ انسانی حقوق اور انصاف پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ 50 سال سے زائد عمر کے ڈیموکریٹس جو پہلے اسرائیل کے حامی تھے، اب اس کی پالیسیوں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی منفی آراء 23% پوائنٹس بڑھی ہیں، جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن زیادہ حیران کن بات ریپبلکنز میں ہونے والی تبدیلی ہے۔ کچھ دائیں بازوں کی میڈیا شخصیات نے تو کھلے عام اس اتحاد پر تنقید شروع کر دی ہے۔ یہ تناقض جو ہے وہ بہت واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ فرسٹ۔
یہ جو ٹرمپ صاحب کا نعرہ تھا، لوگ کہتے ہیں ریپبلکنس کی جناب یہ اس کی پالیسی تو نہیں ہے، آپ تو اسرائیل فرسٹ کی بات کرتے ہیں، اور جو حالیہ پولز ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے خیالات تبدیل کر رہے ہیں۔ 2022 سے اب تک 50 سال سے کم عمر کے ریپبلکنس میں اسرائیل کے بارے میں منفی آراء میں 15% پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یعنی کہ وہ 15% مزید لوگ اب اسرائیل کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ عمر کا اثر وائٹ ایونجیلکلز میں اور بھی زیادہ ہے، جو ریپبلکن ووٹرز کا بنیادی گروپ ہے۔ بہت سے ایونجیلکلز یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ریاست کا وجود خدا کی بادشاہی کی بحالی کی طرف ایک ضروری قدم ہے۔ اب یہ ایونجیلکلز کا ایونجیلکلز اصل میں اس مسیحی برادری کا ایک فرقہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ایونجیلکلز یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک یہودی ریاست کا یعنی کہ اسرائیل کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ جناب خدا کی بادشاہی کا نظام جو ہے نا اس کی بحالی کی طرف ایک ضروری قدم ہے۔ دراصل ایونجیلکلز جو ہیں یہ کون ہیں؟ ایونجیلکلز مسیحی برادری کا ان کا ایک فرقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہودی ریاست کا وجود یعنی کہ اسرائیل کا وجود خدا کی بادشاہی یا کرائسٹ کی بادشاہی کی بحالی کی طرف ایک ضروری قدم ہے۔ جب تک یہ نہیں بنے گی تب تک یہ نہیں ہوگا، اور جب تک خدا کی بادشاہی جب قائم ہو جائے گی، جیزس کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ضروری ہے، وہ آئیں گے اور تمام ایونجیلکلز جو ہیں ان کو آسمان پر لے جائیں گے، ان کو بچا لیں گے، اور باقی کے تمام لوگ بشمول یہودیوں کے وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ 2018 سے 2021 تک 30 سال سے کم عمر کے ایونجیلکلز میں سے ان لوگوں کا تناسب جو فلسطین پر اسرائیلیوں کی حمایت کرتے تھے 69% سے گھٹ کر 34% رہ گئے۔ یہ بہت بڑی 35% کی کمی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نوجوان ایونجیلکلز جو ہیں، جو نئی نسل کے ہیں، جو سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بائبل کی تشریحات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی، اگر آپ جا کے دیکھیں، ایک اسکوفیلڈ بائبل ہے جو اسکوفیلڈ صاحب ایک تھے پادری، ان سے لکھوائی گئی تھی، اور اس کا خصوصی بات یہ ہے کہ اس کی ترجمے سے زیادہ جو اس کا حاشیہ ہے، جو کہ اس کی تشریح کی گئی ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو پرومسڈ لینڈ ہے اور یہ اسرائیل ہے، اور جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا وہ عیسائی نہیں ہوگا، اس قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے۔ اور یہ ایونجیلکلز اس کی بات کر رہے ہیں جناب کہ اگر آپ اس کی تشریح کو، وہ اس کو اب چیلنج کر رہے ہیں، جو نئے بچے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، اور وہ فلسطینیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو سوالات اٹھاتے ہیں۔ مزید برآں امریکہ فرسٹ جو ہے، امریکہ فرسٹ کا جو اس کی نعرہ بازی ہے، اس نے غیر ملکی امداد کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ ریپبلکنز اب سوچتے ہیں کہ اربوں ڈالرز اسرائیل کو دینے کی بجائے امریکہ کی سرحدوں پر معیشت پر خرچ کیوں نہیں کیے جاتے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ لوگ کہتے ہیں یہ بیسٹ ROI سائیکل ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، کہ آپ لا میکرز خرید لیں، ان کو ملینز آف ڈالرز خرچ کریں، اور چاہے ریپبلکنز ہوں ڈیموکریٹس ہوں، وہ جتنے بھی یہ پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں، یہ جیت کر پالیسیز بنائیں گے، اور اس کے بعد بلینز آف ڈالرز کی امداد جو ہے وہ اسرائیل کو دی جائے گی۔ یعنی آپ نے خرچ ملینز کیے اور آپ کو مل بلینز گئے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے بہترین اسٹریٹجی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب اسرائیل کی سب سے نمایاں جو ریپبلکن ناقد اب ہیں، ان کا نام ہے مارجری ٹیلر گرین۔ وہ پوچھتی ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کو $3.8 بلین کیوں دینے پڑ رہے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت جو ہے وہ پارٹی کے اس وعدے کے خلاف ہے کہ وہ غیر ملکی تنازعات سے دور رہیں اور امریکہ کو پہلے رکھیں، یعنی کہ امریکہ فرسٹ پالیسی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ کے لیے جو بنیاد پرست اور بغیر معذرت کے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جو رخ اختیار کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس لیے کیونکہ یہ ضروری ہے، اور یہ میرے ملک کے خلاف ہے اور اس نعرے کے خلاف ہے جو ہم لوگوں نے لگایا تھا۔ اور گرین کی یہ جو تنقید ہے، اس کی مثالیں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کانگریس میں اسرائیل کی جو امداد ہے اس کے بل پر تنقید کی اور کہا کہ یہ امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسے کا ضیاع ہے۔ دائیں بازو پر اسرائیل کو امداد دینے کے بارے میں شکوک و شبہات کبھی کبھی کچھ تاریک چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ پول سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل مخالف خیالات رکھنے والی ریپبلکنز جو ہیں وہ یہودی مخالف تصورات کی تصحیح کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ گرین خود یہودی وہ جو خلائی لیزرز کے بارے میں جو سازشیں ہیں وہ پھیلا رہی تھی کہ جناب یہ یہودیوں نے کوئی اسپیس سے لیزرز وغیرہ بھیجی تھیں جس سے یہ جو جنگلوں کی آگ کیلیفورنیا میں بھڑکی تھی، وہ اس قسم کی، مطلب یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ اسرائیل کی تنقید کر رہے ہیں بلکہ اس قسم کی جو کنسپریسی تھیوریز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سازشیں کس طریقے سے پھیلتی ہیں سوشل میڈیا پر، جہاں لوگ بغیر تصدیق کے وہاں شیئر کرتے ہیں، اور
یہ پھر جب آپ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر اس میں اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بہرحال لیکن جی وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے ساتھ اتحاد ابھی بھی امریکہ کا، وائٹ ہاؤس کا، ٹرمپ کا بھی مضبوط ہے. اور جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اس کے بعد سے نیتن یاہو وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس کا بارہا اس کا دورہ کیا ہے، اور کسی اور غیر ملکی سربراہ نے اتنے دورے نہیں کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے امریکہ سے اپنے بامبرز بھیجے، جا کر ان نے بنکر بسٹرز بھیجے اور جا کر اس ایران کے اوپر حملہ کیا کہ جی ان کی جو نیوکلیائی فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کیا جائے گا. اب معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کی مشترکہ انٹیلیجنس اور فوجی تعاون جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور یہ جو رشتہ ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو 50 سال سے مشرق وسطیٰ کی جو ساری پولیٹکس ہے، جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کا، یہ اس کو تشکیل دے رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسیاں پچھلی دفعہ بھی جب یہ آئے انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، گولان ہائٹس پر اسرائیل قبضے کو مانا اور ابراہیم معاہدوں کو فروغ دیا. لیکن عوامی دباؤ اب ان پالیسیوں کو چیلنج کر رہا ہے. اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف دیکھ لیتے ہیں. چارلی کرک کی جو قتل کی سازشی تھیوریز ہیں، یہ جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ کیا تجویز کرتی ہیں؟ چارلی کرک دراصل کون تھا؟ چارلی کرک ٹرننگ پوائنٹ USA کا چیف ایگزیکٹو تھا، اس کا پریزیڈنٹ تھا. اور یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ یہ کنزرویٹو یوتھ کو متحرک کرنے کا بہت بڑا اعلی کار بنا. اس کے ہزاروں چیپٹرز تھے یونیورسٹیز میں، اور یہ یونیورسٹیز میں جاتا تھا، وہاں پر مباحثے کرتا تھا، اور جو یوتھ ہے امریکہ کی ان کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ آئیں اور آپ سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. اور ساتھ ساتھ جو کنزرویٹو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ ان میں اجاگر کرتا تھا، اس کی اہمیت ان میں اجاگر کرتا تھا، اور ان کو بتاتا تھا کہ اس کو فالو کرنا آپ کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے. ایک پرو زائنسٹ بھی تھا، اور اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ فنڈنگ ملتی تھی زائنسٹ سے بھی. اور بہت چھوٹی سی عمر میں 30-31 سال کی عمر میں وہ ایک ملینئر بھی تھا اور امریکہ کے سب سے بااثر لوگوں میں سے ایک تھا. اب ہوتا کچھ یوں ہے جناب کہ اچانک چارلی کرک کی 30-31 سال کی عمر میں اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے ایک یونیورسٹی میں اسی طرح مباحثے کے دوران، اور ایک شخص اس کے لیے پکڑا بھی جاتا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس سے 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے، 1 ماہ پہلے چارلی کرک جو ہے وہ اسرائیل سے اور صہیونی جو سوچ ہے اس سے فاصلہ اختیار کرتے دکھائی دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو سازشی نظریات ہیں، کنسپریسی تھیریز ہیں، وہ کوک اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو مارا گیا ہے، اسرائیل کی طرف سے مروایا گیا. اور یہ اس کا اتنا زور پکڑ لیتی ہیں کہ نیتن یاہو کو 2-3 دفعہ خود آ کر یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب ایسا نہیں تھا، ہم نے نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ گناہگار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. خیر وہ اکیلے نہیں ہیں اس میں چارلی کرک. دیگر مثالیں دیکھیں تو ٹکر کارلسن ہیں، کینڈس اوونز ہیں، جو الٹرا کنزرویٹو سے اسرائیل کے سخت ترین ناقدین میں سے ایک بن گئے ہیں. اب یہ تبدیلیاں امریکی دائیں بازو میں ایک بڑی شفٹ کی نشاندہی کرتی ہیں. چارلی کرک جو ٹرننگ پوائنٹ USA کا میں نے آپ کو بتایا بانی تھا، اسرائیل کا حامی تھا، اور اس نے اسرائیل سے ایک دوری اختیار کی اور وہ مر گیا، اس کو اسیسینیٹ کرا دیا گیا. تو اب سازشی نظریات تو یہی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. اور اس کے بعد ٹکر کارلسن جو ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی امریکی خارجہ پالیسی میں جو مداخلت ہے اس پر شدید تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کی جنگوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کارلسن نے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ APEC امریکی سیاست کو کنٹرول کر رہی ہے. کیڈنس اوونز تو کھلے عام اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور وہ یہودی لابی کی طاقت پر سوالات اٹھاتی ہیں. اوونز نے تو یہاں تک سجیسٹ کیا کہ جناب چارلی کرک جو ہے اس کی موت میں کہیں نہ کہیں زائنسٹ لابی کا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. اب یہ ساری کی ساری کہانیاں آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ میں سوچ تبدیل ہو رہی ہے. اب اسرائیل جو ہے اس نے کنزرویٹو اور جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں ان کے درمیان اپنی مثبت امیج جو ہے وہ دوبارہ بنانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں.
یہ وہ ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب ایونجیلیکل کرسچنز، ان کے جو عقائد ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں ایک تھیولوجی پر مبنی ہیں جسے کرسچن زائنزم بھی کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جدید اسرائیلی ریاست بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل ہے اور آخر الزماں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر یسوع کی دوسری آمد کے لیے. یہ عقیدہ شامل ہے کہ خدا نے یہ زمین یہودی لوگوں کو دی ہے اور ان کی وہاں موجودگی یسوع کی واپسی کے لیے ضروری ہے. نتیجتاً بہت سے ایونجیلیکلز اسرائیل کی سیاسی اور مالی حمایت کرتے ہیں، اسے خدا کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے. کرسچن زائنزم کی تاریخ دیکھیں تو یہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، جب برطانوی اور امریکی مذہبی رہنماؤں نے بائبل کی تشریح کی کہ یہودی واپسی مقدس زمین پر ضروری ہے. اسکوفیلڈ بائبل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. آج امریکہ میں 50 ملین سے زیادہ ایونجیلیکلز ہیں جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں. وہ اسرائیل کو عطیات دیتے ہیں اور سیاست میں اسرائیل نواز امیدواروں کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اب نوجوان ایونجیلیکلز میں یہ عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، جو اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے. اس مقصد کے لیے نیتن یاہو نے کیا کیا؟ اس نے ٹک ٹاک پر قبضہ کرنے کا خیالات کا اظہار کیا، جو آخر کار لیری ایلیسن نے خرید لیا، جو کہ اوریکل کا مالک ہے اور پچھلے 50 سال سے بلینئر بھی ہے. اب کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتے پہلے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بنا تھا. اب یہ جو لیری ایلیسن ہے، یہ ایک زائنسٹ ہے، زائنسٹ امریکن ہے، جو IDF کا سب سے زیادہ اکیلا فنڈ کرنے والا، اس کو عطیات دینے والا ہے. ملینز آف ڈالرز میں عطیات دیتا ہے. اس نے ٹک ٹاک خرید دیا ہے. ٹک ٹاک جو امریکی نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس نے اسرائیل مخالف اور فلسطین نواز رجحانات دکھائے ہیں. زائنسٹ لابی نے ٹک ٹاک کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور اس کے قبضے پر زور دیا تاکہ اسرائیل کی بہتر امیج کو تشکیل دیا جا سکے. ٹک ٹاک کی اہمیت کیا ہے؟ یہ 150 ملین سے زیادہ امریکی سے استعمال کرتے ہیں اور غزہ کی ویڈیوز نے نوجوانوں کو فلسطین نواز بنا دیا ہے. ایلیسن جو عرب پتی ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک کو خرید کر الگوریتم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل نواز مواد کو پروموٹ کیا جائے. مزید برآں نیتن یاہو نے امریکن کنزرویٹو پوڈ کاسٹرز اور ویلاگرز کے ساتھ ملاقات کی، انہیں اسرائیل کی حمایت کے لیے پیسے کی پیشکش کی. اور یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ نیتن یاہو نے دراصل واشنگٹن میں میٹنگز کی، جہاں پر پوڈ کاسٹرز کو دعوت دی گئی اور انہیں اسرائیل کی حمایت کے لیے انعامات کی پیشکش اور رقوم کی پیشکش بھی کی گئی. اب نئے فائل کیے گئے جو ریکارڈز ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکی محکمہ انصاف کے پاس ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت نے امریکہ میں ایک 2 طرفہ اثر و رسوخ کا آپریشن شروع کیا ہے، جو بڑے بجٹ کی سیاسی اشتہار بازی کو گراس روٹس طرز کی انفلوئنسرز مہمات کے ساتھ ملا رہا ہے. فائلنگ سے وہ کہتے ہیں جی پتہ چلتا ہے کہ ایک فرم جسے برجز پارٹنرز LLC کہا جاتا ہے، کو ایک انفلوئنسر نیٹ ورک کا انتظام کرنے کے لیے وہ ملازم کیا گیا ہے، ان کو ہائر کیا گیا ہے، جس کا پروجیکٹ کوڈ نیم ایستھر پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. اور یہ بہرحال واضح نہیں ہے کہ آیا یہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع کردہ پروجیکٹ ایستھر سے جڑا ہوا ہے کہ اس سے مختلف ہے، جو کہ امریکہ کی دائیں بازو کا تھنک ٹینک ہے. اور یہ یہودی مخالفت سے لڑنے کا منصوبہ ہے کہ جو بھی اینٹی سیمیٹک انہیں دکھائی دیتا ہے، جس کو وہ اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں، جو ان کو سپورٹ نہ کرے، جو ان کی جینوسائیڈ کو سپورٹ نہ کرے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ نہ کرے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے مخالف ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو کچھ چیزیں انکشاف ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ثقافتی وہ تبادلے جو ہیں اس کو بھی وہ فروغ دیں گے، اس میں بھی مدد ملے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی PR فرمز جو ہیں اس کے لیے ہائر کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی کنسلٹنٹس ہیں، یوری سٹینبرگ اور یاری لیوی، ان کی ایک ملکیت ہے ایک فرم، اور وہ کہتے ہیں کہ جون 2025 میں ڈیلاویئر میں یہ قائم کی گئی تھی اور جلد ہی تقریباً $2 لاکھ اسے موصول ہوئے تاکہ امریکہ میں مقیم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کئی ماہ میں یہ $9 لاکھ تک کی ادائیگیوں کی اجازت دیتے ہیں اس کو، اور ایک تفصیلی قیمتوں کا شیڈول بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں $60,000 کی پیش کی ادائیگیاں جو ہیں وہ انفلوئنسرز جو بھرتی ہوں گے. اور وہ تصور جو ہے یہ کہ جی اسرائیل کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، آپ صحیح مسیحی نہیں ہو سکتے، اس کو جو کریں گے اس کے لیے ہے.
پھر کہتے ہیں $1,40,000 وہ ترقی کے مرحلے میں ادائیگیاں کی جائیں گی جب 5 یا 6 انفلوئنسرز پوسٹنگ شروع کرتے ہیں، اور پھر ماہانہ $2.5 تک کی تقسیم جو انفلوئنسر فیس، پروڈکشن اور ایجنسی اخراجات کے لیے رکھی گئی ہے، اور آخری $50,000 مہم کے اختتام پر اور پوسٹ مہم رپورٹنگ کے لیے بجٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ پروجیکٹ کیسے کام کرتا ہے؟ انفلوئنسرز کو پیسے دے کر اسرائیل نواز مواد پوسٹ کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے اسرائیل کی خوبصورتی دکھانا، فلسطین کی تنقید کرنا، یہ بتانا کہ کس طریقے سے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اسرائیل کی مدد کیجئے، اسرائیل کو سپورٹ کیجئے، اسرائیل کو ماننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ امریکہ جو ہے اس نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1948 سے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور لیکن یہ جو جنگ ہوئی پچھلے 2 سال کی، جس میں کہ 67,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہوتا رہا، نہ ان کو وہاں پر ایک مصنوعی قحط کریٹ کیا گیا، فلوٹیلاز گئے، ان کو وہاں پر نہ پانی دینے دیا گیا، نہ کوئی طبی امداد دینے دی گئی، اسکولوں پر فاسفورس بمز گرائے گئے، ہاسپٹلز کو بوم کیا گیا، کس طریقے سے فلسطینیوں کا ایک جینوسائیڈ کیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی۔ تو یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے کہ اس سب نے ایک لوگوں کی پرسیپشن تبدیل کی ہے، اور رائٹ ونگرز کی، آپ کے کنزرویٹیوز کی بھی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ٹک ٹاک کو خرید لیا گیا ہے اور انفلوئنسرز کو ہائر کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی مارجری ٹیلر گرین ہیں، ٹکر کارلسن ہیں، کیڈنس اوونز ہیں، چارلی کرک جو ہیں وہ تھے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو الٹرا رائٹ لوگ تھے، الٹرا زائنسٹ تھے، الٹرا کنزرویٹیو تھے، پرو زائنسٹ تھے، اور ان کا اس طریقے سے چلے جانا اور ان کی اس طریقے سے جو تنقید ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ضرور بگڑ گیا ہے، اور جو میں نے آپ کو تمام تفصیلات دی ہیں، جو میں نے آپ کو پرسنٹیجز بتائی ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اسرائیل میں بڑی شدید تشویش ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کا جو یوتھ ہے، جو ایون کنزرویٹیو ریپبلکن یوتھ ہے، وہ ہم سے دور جا رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اب یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ ٹک ٹاک کو خریدا گیا ہے لیری ایلسن سے، اور اس کا پورا الگوریدم چینج کیا جائے گا، پرو اسرائیلی پوسٹ آپ کے سامنے زیادہ آئیں گی، پرو پیلسٹینین پوسٹ امریکہ میں دور چلتی جائیں گی، وہ زیادہ سامنے نہیں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے اور پوڈ کاسٹرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کو ہائر کیا جائے گا، میں نے جس طرح آپ کو بتایا لاکھوں ڈالرز ہیں جو ان پر خرچ کیے جائیں گے، اور اس سے یہ پتہ چلے گا جناب کہ معاملہ ہے کیا۔ تو یہ جناب ساری کہانی تھی۔ کیا آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری خبریں آ رہی ہیں اور یہ سب کی سب کنسپریسی تھیریز کوک اپ ہو رہی ہیں۔ What do you think is really Israel going to do that? اور do you think کہ یہ ساری کی ساری کنسپریسی تھیریز ہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ اب کنسپریسی تھیریز اس لیے نہیں رہ گیا کیونکہ نتن یاہو نے خود یہ کہا ہے، یہ کمپنیاں بنی ہیں، یہ سارے سٹیٹس اور فگرز سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ کاوشیں جو ہیں یہ امریکی یوتھ کی جو سوچ کا دھارا ہے اس کو بدلنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔